إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة السلام علیکم ذکر تیرے یار دا مولا کریندا رہ ونجاں ذکر تیرے یار دا مولا کریندا رہ ونجاں تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہ ونجاں تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہ ونجاں ذکر تیرے یار دا مولا کریندا رہ ونجاں تیڑا میڈا ہک جو ہے محبوب تاول نہیں کروں تیڑا میڈا ہک جو ہے محبوب تاول نہیں کروں تو عرشتے نہ گھنے میں ات چمیندہ رہ ونجاں تو عرشتے نہ گھنے میں ات چمیندہ رہ ونجاں ذکر تیرے یار دا مولا کریندا
ونجاں لوکی کر دل ہور وازاں مینڈ ذمے کم الا لوکی کر دل ہور وازاں مینڈ ذمے کم الا میں تیرے محبوب دے سہرے سنیندا رہ ونجاں میں تیرے محبوب دے سہرے سنیندا رہ ونجاں ذکر تیرے یار دا مولا کریندا رہ ونجاں تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہ ونجاں بعد از حمد و ثنا حاضرین گرامی قدر اللہ رب العزت نے اسلام کی جو بنیاد ہے ایمان کا جو مرکز ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بنایا ہے سرکار کی محبت سرکار کا ادب سرکار کی تعظیم جو ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے اگر کوئی شخص وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے حج اور زکوٰۃ کا بھی پابند ہے لیکن وہ ادب رسول سے خالی ہے سرکار کی تعظیم اس کے دل میں نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے یہ ساری چیزیں اس وقت قابل قبول ہوتی ہیں جب بندے کا دل محبت رسول سے آباد ہو جاتا ہے جب ادب رسول کی دولت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے اللہ رب العزت نے ایمان لانے کا جہاں پہ حکم دیا سورۃ الفتح میں وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ میرے محبوب کی تعظیم بھی کرو میرے محبوب کی توقیر بھی کرو تو تعظیم کے معنی میں علماء نے لکھا ہے وَتُعَزِّرُوهُ کے معنی کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ تُبَالِغُوا فِي تَعْظِیمِهِ یعنی حضور کی تعظیم اتنی کرو کہ اس میں مبالغہ ہونا چاہیے کسی اور کا تم اتنا ادب نہیں کرتے اس سے بھی آگے بڑھ کے تم نے مصطفیٰ کا ادب کرنا ہے سرکار کا ادب اتنا کرو کہ صرف خدا نہ مانو خدا کا بیٹا نہ مانو باقی جو تعظیم تم حضور کی کر سکتے ہو وہ کرو جتنی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم کر سکتے ہو وہ کرو اللہ نے حکم دے دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ فرمایا میرے محبوب کی تعظیم بھی کرو میرے محبوب کی توقیر بھی کرو اور اگر کسی جگہ پر کسی نے بے ادبی کر دی تو آئیے یہ سورہ فتح ہے اس سے آگے اللہ پاک نے اس سے اگلی سورت ہے سورۃ الحجرات تو سورۃ الحجرات یہ 26ویں پارے کی سورت ہے
اللہ کریم نے پہلی آیات جو ہیں وہ اسی کے بارے میں نازل فرمائی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا. میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو آواز تمہاری پست ہونی چاہیے، آواز اونچی نہ کرنا. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. فرمایا میرے محبوب کو ایسے نہ بلانا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہ اتنی ادب والی جگہ ہے. فرمایا ایسے نہ بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. فرمایا اگر تم نے آواز اونچی کر دی تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں سمجھ بھی نہ آئے، تمہیں شعور بھی نہ ہو کہ ہماری نمازیں کدھر گئیں، ہمارے روزے کدھر گئے، ہماری زکاتیں کدھر گئیں، ہمارے اعمال خیر کدھر گئے. اگر بے ادبی کا ایک جملہ تمہاری زبان سے نکل گیا تو فرمایا سارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. پتہ چلا یہ بڑا نازک معاملہ ہے، یہ معاملہ حساس معاملہ ہے کہ آواز اگر اونچی فرمایا کر دی تو پھر تمہاری ہم عبادت نہیں دیکھیں گے، ہم مصطفیٰ کی تعظیم کو دیکھیں گے، اپنے محبوب کے ادب کو دیکھیں گے. تو یہ متنبع کر دیا. فرمایا آوازیں اونچی نہیں کرنی. اور آگے ساتھ یہ بھی بتا دیا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ. فرمایا جو اپنی آوازیں میرے محبوب کے سامنے نیچی رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، ان کو انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پسند فرما لیا ہے. تقوی کا نور اسے ملتا ہے جو ادب رسول کرنے والا ہے. ہدایت کا نور اسے ملتا ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ کے ادب کو جانتا ہے، جو آواز نیچی رکھتا ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم. فرمایا دوسرا انعام کیا ہے؟ اللہ ان کو بخشش بھی عطا فرماتا ہے، ان کے لیے بخشش ہے. واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر اللہ ان کو عطا فرمائے گا. کس عمل کی وجہ سے؟ صرف یہ عمل کہ میرے نبی کے سامنے آواز اونچی نہ کرے. یغضون اصواتہم. فرمایا اپنی آوازیں جو رسول کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو تقوی کا نور عطا فرماتا ہے، اللہ انہیں بخشش عطا فرماتا ہے، اور اللہ انہیں اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے. کن لوگوں کو؟ جن کے اندر ادب رسول پایا جاتا ہے، ادب رسول کی دولت پائی جاتی ہے. اور آگے ساتھ ہی اس کا دوسرا جز بھی بیان کر دیا، اس کا جو اپوزٹ ہے وہ بھی بیان کر دیا. فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. فرمایا جو محبوب آپ کو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں نا، ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں. اکثرهم لا یعقلون. فرمایا ان میں عقل نہیں ہے، ان میں شعور نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب کیا ہے. یہ سمجھ بیٹھے کہ عام بارگاہ ہے، یہ عام مسجد ہے. فرمایا یہ مسجد عام مسجد نہیں، یہ دربار عام دربار نہیں، یہ عام آستانہ نہیں، یہ حسنین کے نانا جان کی چوکھٹ ہے. یہاں پر ادب بہت ضروری ہے.
یہاں پر وہ کہا تھا، عزت بخاری نے کہا تھا کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید مسیحا و کلیمی جا۔ عام تو شعر یہ لکھ پڑھا جاتا ہے نا کہ نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جا، کہ یہ بارگاہ ایسی ہے جو عرش سے بھی نازک ہے۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، فرمایا زمین پر عرش سے بھی نازک جو جگہ ہے وہ بارگاہ رسول ہے، کہ یہاں پر جنید بغدادی اور بايزيد بسطامی جیسی ہستیاں بھی سانس اونچی نہیں لیتی، بولنا تو دور کی بات ہے، یہاں سانس بھی اونچا وہ نہیں لیتے۔ لیکن بعض نے یہ لکھا شعر اس طرح کہ نفس گم کردہ می آید مسیحا و کلیمی جا۔ تم جنید بغدادی اور جناب ان کی بات کرتے ہو بايزيد بسطامی کی، یہاں تو جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ بھی سانس اونچی نہیں لیتے۔ نفس گم کردہ می آید مسیحا و کلیمی جا، وہ کلیم اللہ ہیں، وہ جناب روح اللہ ہیں، لیکن دربار رسالت کا ادب یہ ہے کہ وہ بھی اگر اس آستانے پہ اگر آ جائیں تو وہ بھی اونچی سانس نہ لیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم رسول ہیں، یہ رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ تو کتنا ادب اللہ نے سکھایا، کتنا احترام سکھایا کہ فرمایا باقی عمل تو بعد کی بات ہے، اس آستانے پر آواز بھی اونچی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اصل معاملہ تربیت کا ہے، ہمارے معاشرے میں تربیت نہیں ہے۔ لوگ یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، انگلش آتی ہے ان کو، جناب سائنس کے علم آتے ہیں، وہ جناب والا دیگر علوم پہ مہارت رکھتے ہیں، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جنہیں دین کا پتہ ہے، ورنہ اکثر لوگ صرف دنیا کا علم رکھتے ہیں، انہیں بارگاہ رسالت کے ادب کا پتہ نہیں ہے، انہیں یہ نہیں پتہ کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے اور کتنا نازک یہ معاملہ ہے کہ ساری زندگی کے عمل ایک جملے سے برباد ہو سکتے ہیں، ایک بات سے برباد ہو سکتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کو سنائی کم دیتا تھا، تو جس کو سنائی کم دیتا ہے وہ آواز اس کی اونچی ہوتی ہے، تو یہ خطیب بھی تھے، سرکار کے درباری خطیب تھے، بڑی اونچی بولتے تھے۔ تو جب یہ آیتیں اتریں تو گھر میں اندر سے کمرہ بند کر لیا اور بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ سرکار نے دیکھا، کافی دن گزر گئے، ثابت بن قیس انصاری نہیں آئے۔ حضور نے پوچھا کہ یار وہ ثابت نظر نہیں آتا، تو ایک صحابی جو ہمسائے تھے وہ ان کے گھر گئے، جا کے بیوی سے پوچھا کہ وہ ثابت بن قیس کہاں ہیں، حضور پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جس دن سے یہ آیتیں اتری ہیں نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بس اندر بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ میرے عمل برباد ہو گئے، میری کمائی لٹ گئی، میرا سرمایہ لٹ گیا۔ وہ صحابی واپس آئے، سرکار سے عرض کی حضور وہ تو رو رہے ہیں، وہ تو کچھ کھاتے بھی نہیں پیتے بھی نہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا تو سارا ماجرا پوچھا۔ انہوں نے کہا حضور میری غلطی ہے، حضور میں اونچی بولتا تھا تو مجھے لگتا ہے جیسے یہ میرے بارے میں آیتیں اتری ہیں، حضور میرے عمل برباد ہو گئے، آقا میری نمازیں گئیں، میرا کلمہ گیا، میرے روزے گئے، آقا میں کسی کام کا نہ رہا۔ تو ان کا یہ ادب اور عاجزی حضور نے دیکھی تو حضور نے فرمایا اما ترضی ان تعیش سعیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ، فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تمہیں زندگی بھی ملے تو سعادت والی ملے، تمہیں موت ملے تو شہادت والی ملے، اور ادھر تجھے موت آئے ادھر اللہ تجھے سیدھا جنت عطا فرما دے۔ سرکار نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اس ادب کی وجہ سے، اس احترام کی وجہ سے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ادب رسول کیا ہے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب کو جنہوں نے سمجھا ہے، اور وہ اتنے ادب والے تھے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے یہ الشفاء کے اندر یہ لکھا ہے، شفا شریف کے اندر، اور حضور ضیاء الامت نے یہ ضیاء النبی شریف کی 5ویں جلد کے اندر اس کے بارے میں بڑے لمبا بیان فرمایا ہے کہ صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ میں
جب بیٹھتے تھے تو ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تو ان کا بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ بیٹھتے تھے تو اس طرح بیٹھتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، کہ اگر ہم نے تھوڑی سی حرکت کی تو وہ پرندے ہمارے سروں سے اڑ جائیں گے، ہمارے سر پہ جیسے پرندے بیٹھے ہیں، سر جھکا کے بیٹھا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ میں حضور کے وصف بیان نہیں کر سکتا، اگر کوئی کہے نا کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، حضور کا سراپا کیسا تھا، تو فرماتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں میں نے کبھی نظر اٹھا کے حضور کو دیکھا ہی نہیں۔ ہائے، لوگ کہتے ہیں سہل ہے اظہار درد، میری تو چشم بھی نہ اٹھی بزم یار میں۔ وہ کہتے ہیں میں نے کبھی نظر اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا ہی نہیں، میں جب بھی بیٹھا ہوں حضور کی بارگاہ میں سر کو جھکا کے بیٹھا، کبھی سرکار کی بارگاہ میں نے چہرہ اٹھایا نہیں، نظریں اٹھائی نہیں، کہیں نظر بھر کے دیکھنے سے بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو یہ صحابہ کا ادب ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں کا ادب ہے کہ حضور لعاب دہن اگر پھینکتے ہیں تو صحابی نیچے نہیں گرنے دیتے، اٹھا کے کوئی سینے پہ مل لیتا ہے، کوئی چہرے پہ مل لیتا ہے۔ وضو کا پانی جب حضور کے جسم اقدس سے لگ کر نیچے آتا ہے تو صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، نیچے ہاتھ کر کے کھڑے ہیں کہ وہ قطرے جو نورانی جسم اقدس سے لگ کے نیچے آ رہے ہیں، ہر صحابی کی تڑپ ہے کہ یہ خوبصورت یہ موقع ہمیں مل جائے کہ یہ مبارک قطرے ہم لے لیں، اور کوئی لے کر سینے پہ ملتا ہے، کوئی چہرے پہ ملتا ہے، اور جسے نہیں ملتے تھے وہ کیا کرتا؟ دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے نہ اپنے چہرے پہ مل لیتا تھا۔ یہ ادب ہے، یہ احترام بارگاہ رسالت ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی اب وہ آداب ہیں جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں۔ تو پھر آگے وہ ادب تابعین نے لیا، تبع تابعین نے لیا، ایسے چلتا رہا۔ اور جو ہمارے محدثین ہیں جنہوں نے یہ حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، حضرت امام مالک، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام بخاری، امام مسلم، ان کی زندگی آپ پڑھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ساری زندگی حضور کے شہر میں کبھی آپ نے جوتے نہیں پہنے، سمجھ آ رہی؟ کبھی جوتے پہن کر حضور کے شہر میں نہیں چلے، کبھی گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے۔ کسی نے پوچھا امام مالک آپ ننگے پاؤں کیوں پھرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ یہ وہ گلیاں ہیں جن میں میرے مصطفیٰ کے قدمین شریف ہیں لگے ہوئے، یہ وہ مقدس مٹی ہے جہاں میرے کریم آقا چلتے رہے، اور گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے۔ جب درس حدیث دیتے تو عام طریقے سے نہ دیتے بلکہ غسل فرماتے، خوشبو لگاتے، اور سر پہ امامہ باندھ کر پھر مسند پہ بیٹھتے، اور پھر میرے آقا کی حدیث پاک بیان فرماتے، پھر حضور کی حدیث بیان فرماتے۔ کوئی باہر آتا سائل تو پہلے پوچھتے حدیث سننی ہے یا فقہی مسئلہ ہے؟ اگر فقہی مسئلہ ہوتا تو ویسے بیان کر دیتے، اگر حدیث ہوتی تو پہلے غسل فرماتے۔ کیوں؟ یہ ادب کیوں کرتے تھے کہ یہ وہ حسین کلمات ہیں جو میرے کریم آقا کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے ہیں، یہ حضور کی زبان مبارک سے نکلنے والے مقدس کلمات ہیں۔ امام بخاری نے یہ جو کتاب لکھی ہے نا صحیح بخاری، ہر حدیث سے پہلے، ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کر کے 2 نفل پڑھے ہیں، پھر حدیث لکھی۔ 16 سال میں یہ حدیث کی کتاب لکھی ہے حضرت امام بخاری نے۔ یہ ادب والے لوگ تھے، یہ احترام والے لوگ تھے، اور ان گلیوں کا ادب، حضور کی حدیث کا بھی ادب، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدس کا بھی ادب ضروری ہے۔ وہ شہر جسے حضور پسند فرماتے تھے، حضور مدینہ سے محبت فرماتے تھے،
جیسے مکہ سے محبت کرتے حضور دعا کرتے یا اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد او کما قال، حضور دعا کرتے یا اللہ جیسے مکہ پیارا ہے نا، ہمیں مدینے کی محبت بھی ہمارے دلوں میں پیدا کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں محبت دے، جتنی مکہ کی محبت ہے مدینہ کی محبت اس سے بھی زیادہ پیدا فرما دے۔ یہ حضور کی دعا ہے بخاری شریف میں کہ یا اللہ جیسے ہم مکے سے محبت کرتے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ ہمیں مدینے کی محبت عطا فرما۔ تو پھر عاشق جو ہوتے ہیں، جو محبت والے ہیں، وہ مکے سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ وہ مدینے سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ مکہ ہے، یہ میرے آقا کا پیارا مدینہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، اور یہاں میرے آقا کا روضہ اقدس ہے۔ آج بھی میرے آقا کا روضہ مقدس مدینہ میں ہے، جس کی برکت سے اللہ نے مدینے کی شہر کو بھی پاکیزہ فرما دیا ہے۔ مدینے کی فضا، ایک عربی شاعر نے کہا تھا کہ بطیب رسول اللہ طاب نسیمھا فمل مسکو ول کافور و سندل الرطب، وہ کہتا ہے کہ حضور کی خوشبو کی وجہ سے مدینے کی ہوا بھی خوشبو والی بن گئی ہے۔ بطیب بطیب رسول اللہ طابہ نسیمھا فمل مسکو ول کافور و سندل الرطب، فرماتے ہیں جب حضور آئے نا مدینہ میں تو حضور کے پسینہ مبارک کی جو خوشبو تھی، شاعر کا تخیل دیکھیں کتنا پیارا ہے، اس خوشبو کی وجہ سے مدینے کی جو ہوا ہے نا وہ بھی خوشبودار بن گئی۔ فمل مسکو ول کافور و سندل الرطب، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کستوری ہے یہ کیا چیز ہے، کستوری کیا ہے اور کافور کیا ہے، سندل خوشبو کیا ہے، یہ ساری خوشبوئیں میرے آقا کے شہر کی ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے آقا کے شہر سے جو خوشبو آتی ہے نا، حضور کے شہر کی مٹی سے جو خوشبو آتی ہے، وہ نہ کستوری سے ہے، نہ کافور میں ہے، اور نہ وہ سندل میں ہے، کیونکہ شہر مدینہ کی ہواؤں میں مصطفیٰ کی خوشبوئیں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوئیں مدینہ شریف کی ہواؤں میں پائی جاتی ہیں۔ آج بھی ان فضاؤں کے اندر، اور جہاں سرکار نے قدم رکھا وہ مٹی جو بیماریوں والی مٹی تھی، جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا کہ جو بھی وہاں آتا بیمار ہو جاتا، تو جب سرکار تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان فی غبارہا شفاء من کل داء، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مدینہ کی مٹی ہر بیماری کے لیے دعا ہے۔ مدینہ شریف کی مٹی ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کی اس کے اندر دعا پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ میرے کریم آقا کے قدم اس شہر کے اندر لگ گئے، اس جگہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگے ہیں۔ مولانا روم نے کہا تھا خاک طیبہ ازد و عالم خوش ترست، خاک طیبہ ازد و عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کے درب دل برست، کہتے ہیں مدینہ کی مٹی سارے جہانوں سے اعلیٰ ہے۔ خاک کی بات ہو رہی ہے، ابھی مدینہ شریف کے درختوں، مدینہ شریف کے پھولوں کی بات نہیں، مدینہ کی مٹی کی بات ہے، ابھی ریاض الجنہ کی بات نہیں، صرف شہر کی مٹی کی بات ہے کہ حضور کے شہر کی مٹی ایک پلڑے میں رکھی جائے اور دونوں جہان ایک پلڑے میں رکھے جائیں۔ مولانا روم کہتے ہیں حضور کی مٹی کا وزن سارے جہانوں سے زیادہ ہے۔ آن خنک شہرے کہ درو دل برست، کہتے ہیں وہ شہر کتنا پیارا ہے جس شہر میں میرے مصطفیٰ کا ڈیرا ہے، جہاں میرے آقا کا بسیرا ہے۔ اس شہر کا مقابلہ کوئی اور شہر کیا کرے گا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گاہ ہے، جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی جلوہ گر ہیں۔ وہ ہوا، وہ فضا، وہ جگہ
کسی نے دیکھا محمود غزنوی، یہ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اسلام کا، بڑا نیک عادل بادشاہ، اسے دیکھا کہ وہ مشک پانی والی ڈال کے نا کندھے کے ساتھ، تو مدینہ شریف کی گلی میں وہ پانی چھڑکا رہا، تو کسی نے پہچان لیا، اس نے کہا کہ تم تو بادشاہ ہو محمود غزنوی، تمہارا تو وہاں روب دبدبہ بڑا ہے، وہاں پہ بڑی فوج ہوتی ہے تمہارے ساتھ، تم فاتح ہند ہو، ہند کو فتح کرنے والوں میں تمہارا بھی نام ہے۔ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا محمود غزنوی نے، اس نے کہا بادشاہ وہاں ہوں، یہاں میں بھی فقیر بن کے آتا۔ خدا ہمارے بادشاہوں کو بھی ہدایت دے کہ یہ اپنی بادشاہی یہاں رکھیں، اپنی یہ پروٹوکول یہاں رکھیں، وہاں جائیں تو فقیرانہ لباس پہن کر میرے آقا کی گلی کے فقیر بن کے جائیں۔ حضرت مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو سارے جانتے ہیں، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار نیازی کے بارے میں جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ جمعیت علماء پاکستان کی بڑی عظیم شخصیت ہے اور تحریک ختم نبوت کے مجاہد ہیں۔ آپ ترا بہت بڑا باندھتے تھے، اب بھی یوٹیوب پہ ان پہ تقریریں مل جاتی ہیں، تصویریں بھی ہیں۔ ترا بہت لمبا ان کا ہوتا تھا اور بڑا زبردست قسم کا، وہ ہمیشہ اوپر ہی ہوتا تھا۔ تو جب مدینہ شریف میں پہنچے تو وہاں کسی نے دیکھا عبدالستار نیازی نے وہاں بھی ترا باندھا ہوا، تو کسی نے کہا مولانا عبدالستار نیازی سے کہ مولانا آپ ادھر تو ترا باندھ کے رکھتے ہیں، یہ تو شہر رسول ہے، یہاں تو کم از کم نیچے کر لیتے، یہاں تو ترا نہ باندھتے، یہاں تو تمہاری آکڑ۔ تو یہاں جو ترا باندھتے تھے نا، وہ کہتے تھے میں دنیا داروں کو ڈرانے کے لیے باندھتا۔ کیوں جی؟ یہ جو دنیا دار دشمنان اسلام ہیں، ان کے اوپر روب رکھنے کے لیے ترا باندھا کرتے، جیسے حضرت عمر مونچھیں بڑی رکھتے تھے منافقوں کو ڈرانے کے لیے۔ تو یہ ترا انہوں نے کہا یہاں تو نیچے کر لیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو یہاں اسی لیے باندھ کے آیا ہوں، اسی لیے باندھ کے آیا ہوں کہ یہ کسی وزیر کے سامنے نہیں جھکا، یہ ترا اونچا ہی رہا ہے، بھٹو ہو یا کوئی بھی ہو، یہ ترا اونچا ہی رہا ہے۔ آج میں اسی لیے باندھ کے یہاں آیا ہوں، جب میں حضور کے معاجہ کے سامنے جاؤں گا اور سر جھکا کے سلام پڑھوں گا، جب میرا سر جھکے گا میرا ترا بھی جھک جائے گا، اور میں دنیا کو دکھاؤں گا کہ لوگوں جو ترا کہیں نہیں جھکا، دربار محمد میں آ کے وہ ترا بھی جھک گیا ہے۔ یہ اللہ اکبر، یہ ترا یہاں پہ جھک گیا ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے نا۔ تو یہ بڑی خوبصورت روایت ہے، یہ بھی قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ ابو جعفر منصور ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے، پوری دنیا امت مسلمہ کے تمام شہروں کا یہ حاکم تھا۔ تو یہ بادشاہ گزرا ہے بنو عباس کا، تو یہ آیا مدینہ شریف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے، حضور کے روضے کی زیارت کے لیے۔ تو وہاں جو انسان کو جو عہدہ ملتا ہے نا، تو وہ وہاں پر بھی ہر جگہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں پر بھی میرا عہدہ وہی ہے، تو وہ بڑا اونچی اونچی باتیں کر رہا تھا، اونچی آواز میں نا گفتگو کر رہا تھا۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ امام المدینہ انہیں کہا جاتا ہے، یہ بھی وہاں تھے، حاضر تھے۔ تو انہوں نے بادشاہ کو حق بات فرمائی۔ اصل عالم وہی ہوتا ہے جو حق بات کرے، کیوں جی؟ اصل عالم وہ ہوتا ہے جو بات حق کی کرے، چاہے سامنے وقت کا فرعون کھڑا ہو۔ یہ حسینی طریقہ ہے، یہ حسینی کردار ہے، ظالم کے سامنے حق بات کی کو بیان کرنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ اے امیر المومنین، اپنی آواز یہاں نیچی رکھو، یہاں آواز اونچی نہ کرو۔ کیوں؟ پھر امام مالک نے یہ جو آیتیں میں نے ابھی پڑھی ہیں، انہوں نے پہلی آیت پڑھی، انہوں نے فرمایا اللہ نے ادب سکھایا ہے کہ اپنی آوازیں رسول اللہ کی آواز سے اونچی نہ کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ پروٹوکول تمہارا ہی سارا کام ہی خراب کر دے، یہ تمہاری بادشاہی کی جو تمہارے اندر اکڑ ہے، یہ تمہارا جناب سارا مقام ہی سارا ختم ہو جائے، تیرے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ آواز اونچی نہ کرو۔
اور اللہ نے فرمایا ہے جو آواز نیچی رکھتے ہیں نا اللہ ان کے دلوں کو تقوی کا نور عطا فرما دیتا ہے، اور جو آواز اونچی رکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ بے وقوف ہیں اور ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو جب بادشاہ نے یہ آیتیں سنی تو فوراً آواز نیچے کر لی، فوراً اس نے آواز کو پست کر لیا، آواز نیچے کر لی۔ تو اب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگا کہ امام مالک میں یہاں حاضر ہوا ہوں، یہ بتائیں میں دعا کروں تو ادھر چہرہ کر کے کروں یا ادھر چہرہ کر کے کروں؟ ہائے، یہ فتویٰ میرا نہیں، امام مالک کا فتویٰ ہے۔ کئی صدیاں پہلے حضرت امام مالک، یہ حضرت امام مالک کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ تابعی ہیں، تابعی، انہوں نے صحابہ سے روایتیں لی ہیں اور یہ شاگرد ہیں حضرت امام جعفر الصادق کے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے فرمایا بادشاہ سلامت بات سنو، اب بھی وہاں آپ جائیں نا تو وہ کئی پکڑ کے چہرہ ادھر کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا استقبل القبلہ، حاجی الی القبلہ، دعا الی القبلہ، قبلے کی طرف چہرہ کر کے دعا کرو، ادھر نہ کرو۔ وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ادھر چہرہ کرنے سے شرک ہو جاتا ہے، عقل کے اندھو ادھر چہرہ کرنے سے شرک نہیں ہوتا، ادھر چہرہ کرنے سے تو عرش والا رب راضی ہوتا ہے، ادھر چہرہ کرنے سے تو بات بنتی ہے۔ فرمایا انہوں نے پوچھا امام مالک بتاؤ چہرہ ادھر کر کے دعا کروں یا ادھر کروں؟ اچھا رب نے بھی امتحان بڑھا لیا ہے وہاں پہ، اگر چہرہ کرے نا قبلے کی طرف تو حضور کے روزے کو پشت ہو جاتی ہے، اور اگر چہرہ ادھر کریں تو قبلے کو پشت ہو جاتی ہے۔ معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے وہاں پر، وہاں بڑا معاملہ عجیب ہوتا ہے۔ وہاں پھر عاشق جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ کعبۃ اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے۔ جن کو یہ بھی فرق ابھی تک سمجھ نہیں آیا وہ اپنا علاج کروائیں کہیں سے، ہسپتال سے نہیں، کسی بابا فرید کے غلام سے کروائیں، روحانی علاج کروائیں اپنا، کہ انہیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ شرک کیا ہوتا ہے، تعظیم کیا ہوتی ہے، اور وسیلہ کیا ہوتا ہے، عبادت کیا ہوتی ہے۔ امام مالک نے فتویٰ دیا، فرمایا لما تولی وجہک عن الذی ہوا وسیلتک و وسیلۃ ابیک آدم، فرمایا امیر المومنین تم اپنا چہرہ اس ذات سے کیوں پھیرنا چاہتے ہو جو تیری بھی بخشش کا ذریعہ ہے اور تیرے باپ آدم کی بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضرت امام مالک کا فتویٰ، فرمایا تم اپنا چہرہ ادھر سے پھیرنے لگے ہو، تیری توبہ بھی اسی صدقے قبول ہوگی، تیرے باپ حضرت آدم کی توبہ بھی اسی کے صدقے سے قبول ہوئی ہے، کیوں جی اس کے بغیر توبہ بھی قبول ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب اگر یہ ظلم اپنی جانوں پہ کر لیں تیری چوکھٹ پہ آ جائیں، یہ قرآن کی بات ہے، تیری چوکھٹ پہ آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، یہاں آ کے معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر میرا رسول بھی دعا کر دے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، فرمایا پھر دیکھنا رب کیسے توبہ قبول کرتا ہے اور رب کیسے رحمتیں عطا فرماتا ہے اگر یہ میرے مصطفیٰ کے آستانے پہ آ جائیں، اگر یہ سرکار کی چوکھٹ پہ آ جائیں۔ مجرم ہو تو اشکوں سے منہ دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تو اشکوں سے منہ دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ فرمایا یہ وہ آستانہ ہے جس کے وسیلے سے اللہ پاک گناہ گاروں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو امام مالک نے فتویٰ پہلے دے دیا، آج جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ فتویٰ تو پہلے سے ہی آ گیا کہ حضور کے آستانے کی طرف چہرہ کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا بھی اچھا عمل ہے، دعا کرنا بھی اچھا عمل ہے، کیونکہ یہ تو قبلہ عبادت ہے نا، مومنوں کے دلوں کا قبلہ تو مصطفیٰ ہی ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کی ہے تو فارسی میں، اقبال حج پہ نہیں گئے، نہ عمرہ کیا نہ حج کیا، لیکن ایک خیالی حج لکھا انہوں نے، ارمغان حجاز کے اندر لکھا، وہ کہتے ہیں
کہ تو فرمودی رہے بتہا گرفتیم وگرنہ جز تمہارا منزل نیست۔ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے حج کرو، ہم اس لیے وہاں مکے میں گئے ہیں، وگرنہ جز تمہارا منزل نیست۔ یا رسول اللہ ہماری منزل کعبہ نہیں، ہماری منزل مصطفیٰ کی ذات ہی ہے، ہماری منزل آپ ہی ہیں۔ اور وہ خیال کی دنیا میں جب پہنچے نا گنبد خضراء کے سامنے، تو وہاں ایک بڑا پیارا شعر ہے، میں عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خیال کی دنیا میں جب گیا نا حضور کے روضے کے سامنے، تو وہاں پہ بوسہ دیا، خیالوں میں بوسہ دیا اور پلکوں سے جھاڑو دیا۔ وہ کہتے ہیں خیالوں میں جھاڑو دے رہا تھا تو ایک شرطے نے آ کے روکا، متوع نے آ کے، سمجھ آ رہی ہے حاجی صاحب، آ رہی صاحب، متوع نے روکا، کوئی اقبال یہ کیا کر رہے ہو، شرک، ہذا شرک، یہ سجدہ کر رہے ہو۔ اقبال کہتے ہیں میں نے کہا سجود نیست اے عبدالعزیزیں بروبم از مجدہ خاک در دوست۔ اقبال کہتے ہیں جب انہوں نے متوع نے روکا نا، میں نے کہا او عبدالعزیز بادشاہ، میں سجدہ نہیں کر رہا، میں تو اپنی پلکوں سے مصطفیٰ کے دروازے پہ جھاڑو دے رہا ہوں، یہ سجدہ نہیں، میں تو آقا کے بارگاہ میں پلکوں سے جھاڑو دے رہا ہوں۔ تم سجدہ سمجھ بیٹھے ہو، سجدہ اور ہوتا ہے، چومنا اور ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ کی بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں پر محبت والے جاتے ہیں، عشق والے جاتے ہیں، تو پھر سانس بھی اونچا نہیں لیتے، پھر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ شاہ سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف کا زخمی سگ دیکھا، کتا دیکھا تو اپنی دستار اتاری، زخم پہ باندھ دی، زخم پہ باندھ دی۔ لوگوں نے کہا جناب ایک کتے کے زخم پہ اپنا امامہ باندھ دیا، فرمایا یہ تو دیکھ کس شہر کا ہے، کس شہر کا ہے، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدس کا یہ سگ ہے، حضور کے آستانے کا سگ ہے۔ یہاں تو جانوروں کا ادب کرنا بھی بڑا ضروری ہے، یہاں تو جانوروں کی بھی تعظیم بڑی ضروری ہے۔ تو دوستو یہ اصل جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، شہر رسول کی پوری ہواؤں کا ادب ضروری ہے۔ تو وہاں لوگ نعرے لگانے لگ گئے، یہ کس چیز کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، عقل کی کمی ہے، یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ نہیں، اور کچھ دلیلیں دینے لگے، نہیں وہ مسجد سے تھوڑا سا باہر تھے وہ عقل کے اندو، وہاں تو شہر کی ایک ایک چیز کا ادب کرنا ضروری ہے، وہ مسجد نبوی سے باہر کیوں نہ ہو، مدینہ شریف کی ہر شے کا ادب کرنا ضروری ہے۔ پیر منظور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑی عظیم شخصیت، یہ جامعہ فریدیہ ساہیوال، یہ سیاح حرمین ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے جو تخصص فی الفقہ کیا، مفتی کورس وہاں سے کیا، انہوں نے دستار کی، ہماری دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے مدینہ الرسول، اس میں انہوں نے بہت چیزیں مدینہ شریف کے فضائل اور مقامات، انہوں نے کچھ اپنے مشاہدے بھی لکھے ہیں۔ یہ بات بڑی ضروری میں جو عرض کرنے لگا ہوں، یہ ایک اللہ کے ولی کی آپ بیتی ہے جو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نا ریاض الجنہ میں گیا، حاضری دی، حضور کے روضے پہ گیا، حاضری دی، پھر میں جنت البقیع میں گیا، حاضری دی، تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ مدینے میں 2 جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ، نہ کہیں پابندی ہے، اللہ اکبر۔ جنت سے نہ کروائے تعبیر مدینے کی، جنت سے نہ کروائے تعبیر مدینے کی، جنت بھی ہے دھندلی سی یہ تصویر مدینے کی، جنت بھی ہے دھندلی سی تصویر مدینے کی۔ کہتے ہیں 2 جنتیں ہیں مدینہ میں، وہ
یہ بات کہتے ہیں میں سوچتا سوچتا نا گیٹ سے باہر آیا، مسجد نبوی کے جو باہر گیٹ ہیں ان سے باہر نکلا تو ایک دیوانی عورت بیٹھی تھی مجذوبہ، جسے ہم پاگل کہتے ہیں نا، دیکھ کوئی بکھرے بال ہیں تو برے حالت ہے، تو بالوں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، گرد پڑی ہے۔ میں نے اس کو دیکھا تو جب میں اس کے پاس سے گزرا نا تو مجھے کہنے لگی یا اخی تعال اسمع کلامی، کہنے لگتی بھائی ادھر آؤ میری بات سنو، یا اخی تعال اسمع کلامی، بھائی ادھر آؤ میری بات سنو۔ وہ کہتے میں چلا گیا تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی واللہ العظیم، اللہ کی قسم جو عظمت والا ہے، اللہ حی و رسولہ حی، اللہ بھی زندہ ہے، اللہ کا رسول بھی زندہ ہے۔ پھر وہ کہنے لگی واللہ العظیم اللہ ینظر و رسولہ ینظر، اللہ کی قسم اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ اور آگے کہنے لگی واللہ العظیم المدینہ تو کلھا جنت الفردوس، مجھے عرش والے رب کی قسم مدینے میں دو جنتیں نہیں، سارا مدینہ ہی جنت الفردوس ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ وہ کہنے لگی تو صرف دو جنتیں سمجھے بیٹھا ہے، اور دو جنتیں نہیں، مدینے کی تو ہر شے ہی جنت ہے۔ مدینہ شریف کے اندر صرف دو ریاض الجنہ اور جنت البقیع نہیں ہے۔ جو عشق والے ہیں وہ کہتے ہیں مدینہ شریف کی ساری دھرتی ہی جنت ہے۔ جو مدینے میں چلا گیا وہ سمجھے میں جنت میں آ گیا ہوں۔ پر ادب وہاں پر ضروری ہے، وہاں پر ادب ضروری ہے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، انہوں نے سیکھا ہوتا تو خدا کی قسم یہ کام نہ کرتے۔ کسی اللہ کے ولی کی صحبت ملی ہوتی، کسی اللہ کے بندے کے قدموں سے بیٹھ کر اگر دین کو سیکھا ہوتا تو مدینے کا ادب انہیں پتہ چلتا۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ وہ کہتے ہیں یہاں تو بس میں ہو تو خدا کی قسم بندہ قدموں پہ نہ چلے، سر کو قدم بنا لے اور سر کے بل چلے، کیونکہ یہ وہ شہر ہے جہاں میرے مصطفیٰ آج بھی جلوہ گر ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی جلوہ گر ہے۔ اوپر کبوتر ہے نا، کبوتر مدینہ شریف میں کبوتر چوک، کیوں جی اللہ دکھائے گا انشاءاللہ پھر کبوتر چوک۔ اللہ اکبر۔ وہ جو کبوتر ہے نا، انہوں نے لکھا ہے شاہ صاحب نے، قبلہ بابا جی سرکار منظور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو مدینہ شریف کے کبوتر ہیں نا وہ گنبد خضرا کے اوپر سے نہیں گزرتے، یہ کبوتروں سے ادب سیکھ لیتے، کہتے ہیں اوپر سے نہیں گزرتے، گنبد خضرا کے اوپر بیٹھتے بھی نہیں۔ ہاں پھر آگے انہوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے دیکھا بھی ہے بیٹھتے ہوئے، بعض لوگوں نے گنبد خضرا پہ بیٹھے ہوئے دیکھا بھی ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال تھا نا، ہو گیا پورا۔ وہ کہتے ہیں بعض لوگوں نے گنبد خضرا کے اوپر بیٹھے ہوئے کبوتروں کو دیکھا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں امام ساوی نے اس کی وجہ لکھی ہے، کہتے ہیں جو تندرست کبوتر ہیں وہ گنبد خضرا پہ نہیں بیٹھتا، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو شفا لینے کے لیے گنبد خضرا پہ بیٹھتا ہے، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ بیمار تندرست کبوتر وہاں نہیں بیٹھتا، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو پھر گنبد خضرا پہ بیٹھتا ہے تاکہ میں حضور کے روضے سے پر لگاؤں، اللہ مجھے شفا عطا فرما دے۔ تو یہ دوستو وہ آستانہ ہے، وہ مقام ہے کہ وہاں پہ ہر شے کا ادب بہت ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس شہر کی زیارت بھی عطا فرمائے اور ادب بھی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔